بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 8 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو لیسن نمبر 4 ہمارا شروع ہوتا ہے 1.2.3 سے، یعنی ایکالوجیکل انٹر ڈیپینڈنس۔ ایکالوجیکل ماحولیاتی انٹر ڈیپینڈنس، باہمی انحصار۔ اچھا، آرگینزمز یعنی جاندار ان ایکالوجیکل کمیونٹیز، ماحولیاتی برادریوں میں انٹریکٹ ود ون another، ایک دوسرے سے باہمی تعامل کرتے ہیں۔ ان 3 میجر ویز، 3 بڑے طریقوں سے، یعنی ماحولیاتی برادریوں میں جاندار ایک دوسرے کے ساتھ 3 بڑے طریقوں سے باہمی تعامل کرتے ہیں، which are as follows، جو درج ذیل ہے۔ اچھا، تو پہلے نمبر پہ ہے پریڈیشن۔ پریڈیشن یعنی شکار۔ کنزیومرز استعمال کنندے، استعمال کرنے والے۔ that actively hunt other organisms، جو دوسرے جانداروں کا فعال طور پر شکار کرتے ہیں، are called predators، انہیں شکاری کہا جاتا ہے۔ the organisms upon which a predator feeds، یعنی جس جاندار کو شکاری اپنی خوراک بناتا ہے، is called prey، اسے شکار کہا جاتا ہے۔ a frog، ایک مینڈک، that eats an insect، جو ایک کیڑے کو کھاتا ہے، is a predator، تو یہ ایک شکاری ہے، یعنی مینڈک ایک شکاری ہے۔ the insect is the prey، کیڑا شکار ہے۔ the frog itself is prey to other organisms، مینڈک خود دوسرے جانداروں کا شکار بن جاتا ہے۔ such as snakes and sharks، اور جیسا کہ سانپ اور لکلک۔ سٹارکس کہتے ہیں لکلکوں کو، سٹارک لکلک، لمبے ٹانگوں والا جو پرندہ ہوتا ہے۔ the predators in turn، بدلے میں شکاری جاندار are prey to large carnivores، بڑے گوشت خور جانوروں کا شکار بن جاتے ہیں۔ the size of predator and prey populations are closely linked، یعنی شکاری اور شکار کی آبادیوں کا حجم ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ a large prey population supports more predators، شکار کی بڑی آبادی زیادہ شکاریوں کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ if a prey population grows or shrinks، اگر شکار کی آبادی میں اضافہ یا کمی ہو جائے، the number of predators may also change as well، تو شکاریوں کی تعداد میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ جو فیگر دیا ہوا ہے، شکل دیا ہوا ہے، یہ پریڈیشن یعنی شکار کرنے کے بارے میں ہے۔ تو اس تصویر میں ایک مینڈک ٹڈی یعنی گراس ہوپر کو کھا رہا ہے۔ یہ مینڈک شکاری یعنی پریڈیٹر ہے، کیونکہ وہ دوسرے جاندار کا شکار کر رہا ہے، جبکہ ٹڈی جو ہے یہ شکار ہے، کیونکہ اس سے کھایا جا رہا ہے۔ یہ تصویر شکاری اور شکار کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے کمپٹیشن یعنی مقابلہ۔ کمپٹیشن occurs، مقابلہ اس وقت ہوتا ہے when two or more individuals or populations attempt to use the same source of environment، جب 2 یا 2 سے زیادہ افراد یا آبادیاں ماحول کے ایک ہی وسیلے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ فار ایگزامپل فوڈ، واٹر، شیلٹر اور سن لائٹ، یعنی مثلاً خوراک، پانی، پناہ گاہ یا سورج کی روشنی۔ وی نو، ہم جانتے ہیں، دیٹ ایوری انوائرمنٹ، کہ ہر ماحول میں ہیز لمیٹڈ اماؤنٹ آف ریسورسز ہو،
وسائل محدود مقدار میں موجود ہوتے ہیں. When one or more individuals or population use the same resources. جب ایک یا ایک سے زیادہ افراد یا آبادیاں ایک ہی وسائل استعمال کرتی ہے they become less available to others. تو وہ وسائل دوسروں کے لیے کم دستیاب ہو جاتے ہیں. Competition can occur among individuals within a population. یعنی مقابلہ ایک ہی آبادی کے افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. دی انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن جسے درون نوعی مقابلہ کہا جاتا ہے اور بٹوین ڈیفرنٹ اسپیشیز یا مختلف انواع کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. دی انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن جسے بین النوعی مقابلہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو فیگر دیا گیا ہے، شکل دیا گیا ہے 1.9 کمپٹیشن یعنی مقابلے کے بارے میں ہے. تو اس تصویر میں دو ہرن آپس میں سینگ پنسائے ہوئے ہیں. یہ دونوں ایک ہی وسائل جیسے خوراک، علاقے یا ساتھی کے حصول کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں. اس قسم کے مقابلے کو کمپٹیشن کہتے ہیں جو ایک ہی نوع کے افراد یا مختلف انواع کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے سمبیوسس. سمبیوسس کو اردو میں کہتے ہیں تغاہش. اے ریلیشن شپ یعنی ایک تعلق یا وہ تعلق ویئر ٹو اسپیشیز لیو ٹوگیدر کلوزلی جس میں دو انواع ایک دوسرے کے ساتھ قریبی طور پر رہتی ہے از کالڈ سمبیوسس. تغاہش کہلاتا ہے. دی ٹائپ آف سمبیوسس تغاہش کی وہ قسم ان ویچ ون اسپیشیز گیٹس بینیفٹس جس میں ایک نوع کو فائدہ پہنچتا ہے وائل دی ادر اسپیشیز از نیدر بینیفیٹڈ نار ہارمڈ جبکہ دوسری نوع کو نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان. از کالڈ کمنسلزم. اس سے یک طرفہ استفادہ کہتے ہیں. یک طرفہ استفادہ یعنی فائدہ. فار ایگزامپل مثال کے طور پر لائکنز اینڈ اسمال پلانٹس گرو آن دی ٹرنکس آف بیگ ٹریز. یعنی لائکن اور چھوٹے پودے بڑے درختوں کے تنوں پر اگتے ہیں. دے گیٹ نیوٹرینٹس فرام ٹری. وہ درخت سے غذائی اجزاء حاصل کرتے ہیں. وائل دی ٹری گیٹس نو ہارم اور بینیفٹ جبکہ درخت کو نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان. اے سمبیوٹک ریلیشن شپ تغاہش کی وہ تعلق ان ویچ بوتھ اسپیشیز گیٹ بینیفٹ جس میں دونوں انواع کو فائدہ پہنچتا ہے از کالڈ میوٹلزم. اس سے باہمی استفادہ کہلاتی ہے یعنی دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے. An example is the relationship between flowers and the insects. اس کی ایک مثال پھولوں اور کیڑوں کے درمیان تعلق ہے. That pollinate them جو ان کی گردہ افشانی کرتے ہیں. اچھا، the flower provides food to the insect in the form of a nectar. یعنی پھول کیڑوں کو نیکٹر یعنی شہد کا جو رس ہوتا ہے کی صورت میں خوراک فراہم کرتے ہیں. ان ٹرن بدلے میں دی انسیکٹس ہیلپ ان دا کراس پولینیشن آف فلاور. یعنی کیڑے پھولوں کی باہمی گردہ افشانی میں مدد کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو دو فیگر شکل دیے گئے ہیں پہلے نمبر پہ 1.10 یہ کمنسلزم کے بارے میں ہے. تو اس تصویر میں درخت کے تنے پر لائکنز اگے ہوئے ہیں. لائکن درخت سے رہنے کی جگہ اور کچھ غذائی اجزاء حاصل کرتے ہیں جبکہ درخت کو نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان. اس تعلق کو کمنسلزم کہتے ہیں یعنی ایک جاندار فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا متاثر نہیں ہوتا. اور یہ جو دوسرا فیگر ہے شکل ہے 1.11
یہ میوٹلزم یعنی باہمی فائدے کے بارے میں ہے۔ تو اس تصویر میں ایک پرندہ پھول سے رس یعنی نیکٹر حاصل کر رہا ہے۔ پرندے کو خوراک ملتی ہے جبکہ پھول کا پولن ایک پھول سے دوسرے پھول تک منتقل ہوتا ہے جس سے کراس پولینیشن ہوتی ہے۔ اس طرح دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے اس تعلق کو میوٹلزم کہتے ہیں۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، لیکن آج کے لیسن کا میں آپ لوگوں کو اردو میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو ہم نے پڑھا کہ قدرتی ماحول میں یعنی ایکالوجیکل کمیونٹی میں رہنے والے تمام جاندار ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تعلقات ان کی خوراک، بقا اور افزائش نسل کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ جانداروں کے درمیان 3 اہم قسم کے تعلقات پائے جاتے ہیں، یعنی شکار پریڈیشن، مقابلہ یعنی کمپٹیشن، اور باہمی تعلق سمبیوسس۔ تو شکار کی اگر بات کی جائے تو شکار وہ تعلق ہے جس میں ایک جاندار اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے جاندار کا شکار کرتا ہے۔ شکار کرنے والے جاندار کو شکاری یعنی پریڈیٹر کہتے ہیں، جبکہ جس جاندار کا شکار کیا جاتا ہے اسے شکار یعنی پرے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مینڈک کیڑے کھاتا ہے، اس لیے مینڈک شکاری ہے اور کیڑا شکار ہے۔ لیکن قدرت میں ہر شکاری ہمیشہ سب سے طاقتور نہیں ہوتا۔ مینڈک خود بھی سانپ اور سارس جیسے جانوروں کا شکار بن جاتا ہے، جبکہ بڑے گوشت خور جانور ان شکاریوں کا بھی شکار کر سکتے ہیں۔ قدرت میں شکاری اور شکار کی تعداد ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر شکار زیادہ ہو تو شکاریوں کو خوراک آسانی سے ملتی ہے اور ان کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر شکار کم ہو جائے تو شکاریوں کی تعداد بھی کم ہونے لگتی ہے کیونکہ انہیں خوراک نہیں ملتی۔ پھر مقابلے کا ذکر آیا اس لیسن میں، یعنی کمپٹیشن۔ تو مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب 2 یا 2 سے زیادہ جاندار ایک ہی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے خوراک، پانی، رہنے کی جگہ یا سورج کی روشنی۔ چونکہ قدرت میں وسائل محدود ہوتے ہیں، اس لیے اگر ایک جاندار زیادہ وسائل استعمال کرے تو دوسرے جانداروں کے لیے وہ وسائل کم رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جانداروں کے درمیان مقابلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مقابلہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ اندرونی مقابلہ ہوتا ہے، یعنی جب ایک ہی قسم کے جاندار آپس میں مقابلہ کریں، جیسے 2 ہرن گھاس یا پانی کے لیے مقابلہ کریں۔ پھر بین النوعی مقابلہ یعنی انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن، جب مختلف اقسام کے جاندار ایک ہی وسائل کے لیے مقابلہ کرے، جیسے ہرن اور بکری ایک ہی چراگاہ میں گھاس کھائے۔ اچھا، تو پھر ہے نیکسٹ باہمی تعلق کا ذکر آیا اس لیسن میں سمبیوسس کا۔ تو باہمی تعلق وہ رشتہ ہوتا ہے جس میں 2 مختلف اقسام کے جاندار ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہیں۔ اس تعلق کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ کمنسلزم، یعنی اس قسم کے تعلق میں ایک جاندار فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ دوسرے جاندار کو نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ مثال کے طور پر لائکن اور چھوٹے پودے بڑے درختوں کے تنوں پر اگتے ہیں، انہیں رہنے کی جگہ اور غذائیت مل جاتی ہے، لیکن درخت پر اس کا نہ کوئی اچھا اثر پڑتا ہے اور نہ برا۔ پھر میوچلزم، یعنی میوچلزم میں دونوں جاندار ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال پھول اور جرگ منتقل کرنے والے کیڑے ہیں۔ پھول کیڑوں کو رس یعنی نیکٹر کی صورت میں خوراک فراہم کرتے ہیں، جبکہ کیڑے ایک پھول سے دوسرے پھول تک جرگ منتقل کر کے کراس پولینیشن میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں جاندار ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہو کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔